بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حرف حق لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور مناتے ہیں تاکہ اقامتدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت سے بھارت کے مسلسل انکار کو بے نقاب کیا جا سکے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں بھارت مخالف ریلیاں نکالی گئیں۔ ان مظاہروں کا مقصد عالمی برادری کو پیغام دینا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کا غاصب ہونے کے ناطے بھارت متنازع علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں رکھتا۔ وادی کشمیر، سرینگر سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز بھی چسپاں کیے گئے تھے جن میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کی گئی تھی۔ حریت پسند تنظیموں کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں بھارتی یوم جمہوریہ کشمیری عوام کے لیے یوم سیاہ ہے اور اقامتدہ کو کشمیری عوام کو انصاف دلانے میں کام کرنا چاہیے جیسے نعرے درج تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں یوم جمہوریہ منانے کے لیے قابض حکام نے نام نہاد حفاظتی اقدامات کے نام پر سخت پابندیاں عائد اور قابض بھارتی فورسز اور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کر کے پوری مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں خطے کو فوجی چھاونیوں میں تبدیل کیا۔ اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات کیے گئے تھے، جبکہ بھارتی فوجی اہلکار لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرونز اور CCTV کیمروں کا استعمال کر رہے تھے۔ نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کشمیری سرکاری ملازمین اور سکولوں کے اساتذہ طلباء کی حاضری کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ 26 جنوری 1950 میں نافذ کیا گیا بھارتی آئین عملی طور پر اپنی اصل روح اور اصولوں سے محروم ہو چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مظفر آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے اس آئین کو تشکیل دیا، اسے مساوات، انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کا ضامن بنایا تھا، لیکن مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی چانکیائی پالیسیوں نے اسے ایک بے جان دستاویز میں تبدیل کیا ہے۔ درج فہرست ذاتیں اور دیگر محروم طبقات جن کے تحفظ اور ترقی کے لیے آئین میں ضمانت دی گئی تھی، آج منظم امتیاز اور چیرہ دستیوں کا شکار ہیں۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ جنہیں اس آئین کے ذریعے انصاف فراہم کیا جانا تھا، انہیں عملی طور پر ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آئین کے اصولوں کو الفاظ تک محدود رکھ کر عملی طور پر یہ محض ایک آلہ جبر بن چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اس آئینی بے عملی کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں بھارت اپنے لاکھوں فوجیوں کی تعیناتی، اقتصادی پیکیجز اور دیگر ہتھ کنڈوں کے باوجود جموں و کشمیر کے عوام کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکا۔ یہ بات اب عالمی سطح پر عیاں ہو چکی ہے کہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کسی بھی قیمت پر بھارت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ 26 جنوری جو بھارت کے لیے یوم جمہوریہ ہے، دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی وکلا برادری مقبوضہ جموں کشمیر کے وکلاء اور دیگر قانونی تنظیموں کے موقف کی مکمل تائید کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ جب تک جموں کشمیر کے عوام کو اقامتدہ کی قراردادوں میں تسلیم شدہ حق خود ارادت نہیں دیا جاتا، ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے، ان کی آزادی کو دبانے اور ان پر مظالم ڈھانے کی مذمت کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز بنے۔ بیان میں کہا گیا کہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی وکلا برادری، کشمیری عوام، کل جماعتی حریت کانفرنس اور بین الاقوامی سطح پر سرگرم تمام کشمیری تنظیموں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہر ممکن کردار
ادا کرے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی تسلط کے باوجود بھارت کا خود کو جمہوری ملک کہنا شرمناک ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے حوالے سے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ ایک طرف بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور دوسری طرف اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ یہ امر باعث افسوس ہے کہ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادت سے محروم رکھے ہوئے ہے اور انہیں جبر، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن ان مظالم کے باوجود جموں کشمیر کے عوام کا جذبہ اٹوٹ ہے اور بھارت ان کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں سکا ہے۔